عالم میں اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، صرف نیلم ہی ہال میں بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ اصل میں وہ ہانیہ حور کو بہت مس کر رہی تھی اور اس کی یونی کی بھی چھٹیاں چل رہی تھی۔ وجاہت کے نہ ہونے سے ہادی بھی آفس سے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شان صاحب بھی وجاہت کی غیر موجودگی میں ہی آفس جایا کرتے تھے، مگر وہ شام میں ہی واپس آ گئے تھے۔ نیلم موبائل پر دوستوں سے باتیں کر رہی تھی، اتنے میں اس کے سامنے لال گلاب کا بکے آ گیا۔ نیلم اسے دیکھ کے ایک دم پہلے تو ڈر گئی، پھر لانے والے کو دیکھا۔ ہادی چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ لیے نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ نیلم کا بھی بھجا چہرہ ہادی کو دیکھ کے کھل گیا۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ نیلم نے بکے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اور نہیں تو کیا میری کوئی اور بھی پرنسس ہے کیا؟ ہادی نے پیار سے کہا، جس پر نیلم کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ لال گلاب، لڑکتے لہجے سے نیلم نے کہا۔ ہادی کا رخ دوسری طرف تھا تو نیلم اس کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ اب تم سے کیا جھوٹ بولنا؟ ہادی چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے نیلم کی طرف پشت کیے ہنسی کو کنٹرول کر کے بولا۔ کیسا جھوٹ؟ نیلم پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیسا جھوٹ؟ نیلم پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ پھول میں اپنی گرل فرینڈ کے لیے لایا تھا، اسی کا ویٹ کر رہا تھا مگر وہ آئی ہی نہیں، پھر گھر آ گیا تو تم یہیں بیٹھی دکھی تو تمہیں دے دیے۔ ہادی مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور اب اس نے مزے مڑ کے نیلم کو دیکھا تو جہاں کچھ پل پہلے آنکھوں میں چمک تھی وہیں اب انہیں آنکھوں میں ویرانی تھی۔ ہادی بس ان آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ آپ کی گرل فرینڈ ہے کیا کوئی؟ نیلم نے خود کو کنٹرول کر کے سوال پوچھا۔ ہاں ہے ایک، ہادی نے اب سیریس ہو کے جواب دیا۔ مگر آپ تو کہتے تھے کہ میں ہی آپ کی پرنسس ہوں، اب کہ نیلم نے آنکھوں میں نمی لے کر کہا، کیونکہ وہ بہت کنٹرول کے باوجود اپنی آنکھوں میں نمی لانے سے روک نہ پائی۔ ہادی، ہاں میں نے کب کہا کہ تمہارے علاوہ میری کوئی پرنسس ہے؟ وہ تو میری کوئین ہے۔ ہادی بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا نیلم کی آنکھیں نمکین پانی سے بڑھ رہی تھی، مگر وہ نیلم کی محبت کی شدت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیلم کو کتنا فرق پڑتا ہے جب وہ کسی لڑکی کے ساتھ رشتے میں ہونے کا سنے گی۔ نیلم نے وہ بکے صوفے پر بہت آرام سے رکھا۔ ہادی کے دیے ہوئے وہ گلاب وہ پھینک بھی نہ پائی اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لیے وہاں سے چلی گئی اور سیدھے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لا کر کے رونے میں مشغول ہو گئی۔ ہادی نے پھول اٹھائے اور دروازے کے پاس رکھے ٹیبل سے ایک اور بکے کو لیے وہ ابھی فی الحال کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے لگا تھا کہ نیلم گرل فرینڈ کی بات پر وہ بکے پھینک دے گی یا پھر اس کے منہ پر ہی دے مارے گی، اسی لیے وہ احتیاطاً ایک اور بکے لایا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے پاپا کو کال کی۔ السلام علیکم۔ تیسری بیل پر کال اٹھانے پر ہادی نے سب سے پہلے سلام کیا اور پھر جو اسے بات کرنی تھی وہ بولتا گیا اور جمشید صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ ناشتے کے بعد ہانیہ نے حور کو جگایا اور اب وہ اس سے ہی ناشتہ کروا رہی تھی۔ وجاہت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ لیے حور کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حور تو نخرے دکھا ہی رہی تھی مگر ہانیہ بھی اسی کی ماں تھی، اسے کہانیاں سنا کر کبھی الگ الگ نام لے کر اسے کھلا ہی رہی تھی۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی نخرے دکھاتی ہے؟ کافی دیر خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے کے بعد وجاہت بولا، نہیں ہمیشہ نہیں، مگر جب اس کا موڈ نہیں ہوتا تو میری گڑیا ماما کو تنگ کرتی ہے۔ ہانیہ چمچ حور کی طرف کر کے بولی، جسے حور نے ہنستے ہوئے منہ میں لے لیا۔ فون کی بیل پر وجاہت نے کال کرنے والے کا نام دیکھا، ڈیڈ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وجاہت کال ریسیو کی اور پہلے سلام کیا، کیسے ہیں آپ ڈیڈ؟ ڈیڈ نہیں، آپ کی دادو بات کر رہی ہوں۔ دادو نے وجاہت کے سلام کا جواب دے کر کہا، سوری مجھے لگا ڈیڈ ہیں، آپ کیسی ہیں؟ وجاہت نے اب بہت پیار سے بات کی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے ہانیہ اور حور کے جانے سے۔ دادو نے دھیمے لہجے سے کہا، کچھ دن کی ہی بات ہے دادو، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ وجاہت کو تھوڑا افسوس ہوا ان کی بات سن کے، وہ خود بھی سب کو ابھی سے مس کر رہا تھا۔ ناشتے کے وقت وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا تھا اور آج صرف وہ اور ہانیہ ہی تھی بس۔ ہاں میرے بچوں، تم لوگ وہاں آرام سے رہو اور ہانیہ اور حور ٹھیک ہیں؟ دادو کے پوچھنے پر وجاہت نے ہانیہ اور حور کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولنے لگا، حور میڈم ناشتہ کرنے میں نخرے دکھا رہی ہیں، ہانیہ سے ناشتہ کروانے کی جدوجہد میں لگی ہیں۔ وجاہت کا اچھا موڈ دیکھ کے دادو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا تم خوش ہو؟ یہ کیسے سوال ہے دادو، میں تو بہت خوش ہوں۔ وجاہت کو دادو کی بات سمجھ میں نہ آئی، ٹھیک ہے ذرا ہانی سے بات تو کرواؤ۔
دادو کے کہنے پر وجاہت نے فون ہانیہ کو دیا تو ہانیہ نے فوراً فون کندھے سے لگا کر دادو سے بات کرنے لگی۔ ہاتھ اس کے ابھی بھی مصروف جو تھے۔ پھر بات کرتے کرتے وہ ہنسنے لگی۔ وجاہت سمجھ گیا کہ دادو نے ضرور اسے اسی کے خلاف کچھ سکھا رہی ہوں گی، اور وہی ہوا۔ ہانیہ نے وجاہت کو حور کے ناشتے کا باؤل دے کر کہا کہ وہ دادو سے بات کر کے آتی ہے، اتنے میں آپ حور کو ناشتہ کروائیں۔ وجاہت نے پہلے ہانیہ کو دیکھا اور پھر حور کو، اور زبردستی ہنستے ہوئے بس ٹھیک ہے بول کر رہ گیا۔ ہانیہ بھی ہنسی ضبط کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب وجاہت حور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری پیاری سی گڑیا بابا کے ہاتھ سے ناشتہ کرے گی؟ وجاہت ہانیہ کی طرح بولتے ہوئے چمچ حور کی طرف لے کر گیا، مگر حور نے چمچ پر ہاتھ مار کے چمچ گرا دیا اور چمچ میں موجود سیریل اپنے کپڑوں پر گرا لیا۔ وجاہت نے نیپکن سے اس کے کپڑے صاف کیے اور پھر دوبارہ سیریل لے کر اسے کھلانے لگا۔ کوئی بات نہیں بابا، دوبارہ کھلائیں گے اپنی حور کو۔ اسی طرح بولتے ہوئے وجاہت کو بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر شاید بچے اسی طرح کھاتے ہوں گے، تو وہ بھی یوں ہی بول کر کھلانے لگا۔ اب حور نے وجاہت کے ہاتھ سے کھا ہی لیا۔ دادو، آپ نے مجھے کیوں کہا کہ وجاہت ناشتہ کروائیں حور کو؟ ہانیہ کمرے میں آ کر دادو سے پھر بات کرنے لگی۔ وہ اس لیے تاکہ وہ تمہارا ہر کام میں ہاتھ بٹائے، حور کو سنبھالنے میں بھی۔ دادو کے کہنے پر ہانیہ ہنس دی۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے۔ ہانیہ نے بات کرتے ہوئے کمرے میں جھانکا تو دیکھا وجاہت اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا کہ حور کھا لے، مگر حور گرا زیادہ رہی تھی، کھا کم رہی تھی۔ دادو، آپ کے پوتے کو تو کچھ بھی نہیں آتا بچوں کے بارے میں۔ ہانیہ کی بات پر دادو بھی ہنس دی۔ اس لیے تو کہتی ہوں کہ اس سے بھی کچھ کام کروایا کرو، باپ ہے وہ، اسے بھی تو بچے سنبھالنے آنے چاہیے۔ ہانیہ نے تھوڑی اور بات کر کے کال کاٹ دی اور باہر آئی تو حور اور وجاہت کا حال دیکھ کے اس کا ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ وجاہت سے جتنا اسے کھلایا تھا اتنا ہی حور نے ٹیبل پر گرایا ہوا تھا، دوسرا حور کے آدھے منہ پر بھی سیریل لگا ہوا تھا۔ ہانیہ کو مسلسل ہنستا دیکھ وجاہت چوٹ سے اٹھ گیا۔ مجھے پتا ہے دادو نے ہی کہا ہوگا مجھے کہو حور کو ناشتہ کروانے کے لیے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے وجاہت کی بات پر سر اس بات میں ہلا دیا۔ جانتا تھا، کہہ دو اپنی دادو کو کہ میں نے اپنی بیٹی کو خود ناشتہ کروایا ہے اور اب میں اسے کھانا کھلا سکتا ہوں۔ ایسے کھلائیں گے آپ حور کو، اس کے کپڑے گندے کر کے، منہ پہ کھانا پھیلا کے؟ ہانیہ نے اب اپنی ہنسی روک کے حور کے گلے سے نیپکن نکالا اور اب اس کا منہ دوسرے نیپکن سے صاف کرنے لگی۔ حور کا منہ صاف کر کے ہانیہ نے اس کے گال پر پیار کیا اور وجاہت نے یہ دیکھ کے ٹیبل پہ گرا ہوا سیریل اپنی انگلی سے اپنے گال پر لگایا اور گال ہانیہ کے آگے کیا کہ اسے بھی صاف کرے۔ وجاہت کی بچگانہ حرکت پر ہانیہ نے مسکرا کر وجاہت کا گال بھی صاف کیا۔ اب ہٹے بھی، کر دیا اب کا گال صاف، اب ذرا میں حور کو تیار کر دوں پھر ہم باہر جائیں گے۔ حور کو گود میں لیے ہانیہ کمرے میں جانے لگی کہ وجاہت پھر سے بیچ میں آ گیا۔ ٹھیک سے صاف نہیں کیا تم نے، جیسے اپنی بیٹی کے گال پہ پیار کیا ویسے میرے بھی کرو، وجاہت نے چہرہ ہانیہ کی طرف کر کے کہا۔ ہانیہ اس کی بچوں جیسی ضد دیکھ کے اسے پیار سے دیکھنے لگی، پھر اس نے حور کو اشارے سے کہا کہ بابا کو پیار دو، تو حور نے وجاہت کے گال پہ پیار کر دیا۔ وجاہت نے مسکرا کے حور کو دیکھا جو اب اپنے بابا کو دیکھ کے کھلکھلا رہی تھی۔ جمشید صاحب سے بات کر کے ہادی بہت ڈرائٹ فیل کر رہا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ جلد از جلد پاکستان آ کر شان صاحب سے نیلم اور اس کے رشتے کی بات کریں، اگر وہ ہاں کرتے ہیں تو وہ خود نیلم کو پرپوز کرے گا۔ جمشید صاحب تو ہمیشہ سے ہی اپنے بیٹے کی ہر خوشی میں خوش رہتے تھے اور یہ تو ان کی بھی خواہش تھی۔ نیلم جیسی سلجھی ہوئی اور پیاری لڑکی بھلا کس سے ناپسند ہو سکتی ہے، تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی کہ جلد از جلد وہ پاکستان آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہادی دونوں بکے ہاتھ میں لیے نیلم کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ دروازے پر دونوں پھولوں کے بکے رکھ کر اس پر ایک چٹ رکھی جس میں لکھا تھا، سوری مذاق کیا تھا میں نے، بھلا ہادی کی پرنسس کی کوئی جگہ لے سکتا ہے کیا؟ مگر تمہارا ری ایکشن برا لگا، میں سمجھا تم مجھے اس بکے سے پیٹ دو گی، مگر تم تو خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ دوسرا بھی تمہارے لیے ہی لایا ہوں، سمجھا تھا کہ ایک سے پٹ جاؤں گا تو دوسرے سے دے دوں گا، مگر خیر چلو میری پٹائی تم پہ ادھار ہے، پھر کبھی صحیح۔ اپنا کام کر کے اس نے نیلم کا دروازہ ناک کیا اور پھرتی سے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلا ری ایکشن سے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ نیلم نے دروازہ کھولا تو دیکھا اس کے دروازے پر ایک نہیں بلکہ دو بکے رکھے تھے اور ایک چٹ بھی تھی۔ نیلم نے پھول اٹھا کے کمرے میں گئی اور چٹ پڑھنے لگی۔
پڑھتے ہوئے ہی نیلم کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ وہ جو کب سے رو رہی تھی اب چٹ پڑھ کے من ہی من میں ہادی کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ آپ نے یہاں کے سرونٹ کو بھیج کیوں دیا؟ ہانیہ ٹائرس پر کھڑی پیرس کا خوبصورت نظارہ دیکھتے ہوئے بولی۔ وجاہت چیئر پر بیٹھا حور کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو حور کو شاید ہی سمجھ آ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی وجاہت کی گود میں چڑھی ہوئی تھی۔ ہانیہ کا سوال سن کے اسے دیکھ کے وجاہت کہنے لگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ہنی مون پر مجھے کوئی بھی ڈسٹرب کر، بس یہ جو کلیننگ کے لیے آئے ہیں وہ بھی اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ وجاہت نے اتنے آرام سے کہا کہ ہانیہ نے اسے مڑ کے دیکھا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے اب یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہے نا؟ ہانیہ کے نظریے خود پر دیکھ وجاہت ہنسنے لگا۔ وہ تو بس بہانہ تھا، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا کچھ وقت۔ وجاہت نے حور کو اس کا کھلونا پکڑا کر ہانیہ کے پاس چل دیا۔ تو آپ کام کے لیے نہیں آئی یہاں؟ ہانیہ نے اب کی حیرت سے وجاہت کو دیکھا۔ نہیں، ہم یہاں ہنی مون پر آئے ہیں۔ وجاہت نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کے کہا۔ اپنی بیٹی کو لے کر آپ میرے ساتھ ہنی مون پر آئے ہیں؟ ہانیہ وجاہت کی بات پر اب ہنسنے لگی۔ بچی ہے تو کیا ہوا، میں تو سوچ رہا ہوں ہم اپنے ہر بچی کی پیدائش کے بعد ہنی مون پر جایا کریں گے، جہاں بھی تم کہو گی۔ وجاہت نے مذاق میں کہا، مگر اس کی بات سن کے ہانیہ کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ وجاہت جو مذاق میں بول کے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، اچانک اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہوتی دیکھ خود بھی خاموش ہو گیا۔ وہ یہ بات بھول ہی گیا تھا جو ہانیہ نے اسے بتائی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کے مذاق نے ہانیہ کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ ہانیہ نے فوراً خود کو نارمل کیا، مگر اپنے دل کا حال وجاہت سے نہ چھپا سکی۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی، وجاہت نے اسے خود میں پھینچ لیا۔ آئی ایم سوری۔ وجاہت کے سوری بولنے پر ہانیہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی اور اپنے آنے والے آنسو کو روکا۔ اتنے میں ہی وجاہت کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا پیر پکڑا ہو۔ اس نے نیچے دیکھا تو حور اس کے پیر کو پکڑے اپنے ننھے ہاتھوں سے کھینچ رہی تھی اور ساتھ میں با 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 کر کے چلا بھی رہی تھی۔ وہ ابھی وجاہت کو بس با ہی بولتی تھی۔ وجاہت نے ہانیہ سے الگ ہو کے حور کو گود میں لیا، جو کہ اسی کی گود میں آتے ہی ہانیہ کی طرف ہاتھ پھیلانے لگی۔ حور کے اب ماما بولنے پر ہانیہ نے مسکرا کے حور کو لیا تو حور نے ہانیہ کے گال پر پیار کر کے وجاہت کو دیکھا۔ شاید اسے یہ باور کروانا چاہتی ہو کہ اس کی ماما صرف اسی کی ہیں۔ حور کی اس طرح سے دیکھنے پر وجاہت نے بھی ہانیہ کے گال کو لبوں سے چھوا تو حور نے ہانیہ کا گال اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کر کے پھر سے پیار کیا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے وجاہت کو دیکھ کے اس نے ماما کہا تو اس کی اس حرکت پر وجاہت اور ہانیہ دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا، لو بھئی، یہ تمہاری گارڈ تو جیلس بھی ہونے لگی۔ وجاہت نے جہاں حور کو پیار سے دیکھا وہیں ہانیہ نے حور کو خود میں سمیٹ لیا۔ تمام سرونٹس صفائی کر کے جا چکے تھے۔ وجاہت نے گروسری آرڈر کی تھی، وہ بھی آ چکی تھی۔ اب ہانیہ کچن میں کھڑی لنچ کے لیے چکن سینڈوچ اور پاستا بنا رہی تھی۔ وجاہت کسی کام سے باہر گیا تھا حور کو لے کر۔ کام جب تقریباً ختم ہو گیا تو ہانیہ کچن سے باہر آ کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اتنے میں وجاہت حور کو لیے گھر واپس آیا تو دیکھا کہ ہانیہ اپارٹمنٹ کی چھت کو گھور رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وجاہت کو اس کا یوں چھت دیکھا عجیب لگا، اسی لیے پوچھنے لگا۔ وہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں نے پڑھا تھا کہ باہر ملکوں میں ہر گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، مگر مجھے تو یہاں بس ایک ہی کیمرہ دکھائی دیا، وہ بھی باہر کے گیٹ پر لگا ہے۔ وجاہت نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کیا اور پھر حور کا کیپ اور جیکٹ اتار کر وہ بھی ہینگ کر دی۔ کیونکہ باہر کافی ٹھنڈ تھی تو وہ حور کو جیکٹ اور کیپ پہنا کر لے گیا تھا اور خود بھی کوٹ پہن کے گیا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے جیسے بس سیکیورٹی پرابلم ہوتی ہے وہ لگواتا ہے گھر میں کیمرے، یا پھر کسی کو کسی پہ نظر رکھنی ہو تو وہ لگواتا ہے، تو یہ کیمرے گھر میں لگے ہوئے برے لگتے ہوں گے نا؟ ہانیہ سوچتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں، گھر کے اندر جو لگتے ہیں وہ کیمرے ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے، جیسے کہ تمہارے روم میں لگا تھا تمہیں نظر۔ وجاہت بولتے بولتے اچانک رک گیا کیونکہ ہانیہ حیرت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی جلدی میں وہ شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ آپ نے میرے کمرے میں کیمرہ لگوایا تھا؟ ہانیہ حیرت سے وجاہت کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارے لیے نہیں لگوایا تھا، حور کے لیے لگوایا تھا۔ ہانیہ وجاہت کی پوری بات سنے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اسے لگا وجاہت کو اس پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے اس پر نظر رکھتا تھا۔